آئیے آج ایک ایسی حکایت پر نظر ڈالتے ہیں جو روایت، خاندان اور کچھ ایسے نتائج کے بارے میں ہیں جن کا شاید کسی نے سوچا بھی نہ ہو۔ کچھ کہانیاں بالکل اس تصویر کی طرح ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا گہرا مطلب فوراً سمجھ نہیں آتا۔ یہاں ایک شخص ہے جس کا گھر جل گیا ہے، لیکن وہ شکر ادا کر رہا ہے اور باقی سب حیران ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل سبق کبھی کبھی سامنے نہیں بلکہ تھوڑا گہرائی میں چھپا ہوتا ہے۔ تو چلیں اسی سوال کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج کی حکایت کو سمجھتے ہیں کہ کیسے چھوٹے چھوٹے فیصلے وقت کے ساتھ بہت بڑے اثرات چھوڑ جاتے ہیں۔ ہماری کہانی ایک گاؤں سے شروع ہوتی ہے جہاں ایک خاتون رہتی تھیں اور ان کی شادی کے لیے صرف ایک ہی شرط تھی، لیکن وہ شرط بہت پکی تھی۔ ان کا عہد تھا کہ وہ صرف اس مرد سے نکاح کریں گی جو ان کے پردے کا محافظ بنے گا۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر یہ پوری کہانی کھڑی ہے۔ خیر، ایک نوجوان نے یہ شرط مان لی اور ان کی شادی ہو گئی۔ لیکن اصل کہانی اس وعدے کی نہیں بلکہ اس بات کی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ اس وعدے کا کیا بنا۔ شادی کے بعد جو شروع کا عہد تھا وہ آہستہ آہستہ ایک ایک قدم کر کے بدلنا شروع ہو گیا۔ یہ سمجھوتا رفتہ رفتہ ہوا۔ پہلے شوہر نے کہا کہ تم کھیتوں میں کھانا لے آیا کرو، پھر جب دوسرا بیٹا ہوا تو خرچوں کا بہانہ بنا کر اسے کھیتوں میں کام پر لگا دیا، جس کی وجہ سے وہ مکمل پردے سے نیم پردے میں آ گئیں، اور تیسرے بیٹے کے پیدائش تک تو وہ مکمل طور پر بے پردہ ماحول کا حصہ بن چکی تھیں۔ اور ہاں، ہر مرحلہ ایک بیٹے کے پیدائش سے جڑا ہے۔ کئی سال گزر گئے، بچے بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، اور پھر ایک دن ایک ایسی بات ہوئی جس نے کہانی کا پورا رخ ہی موڑ دیا۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے شوہر نے ہنس کر ذرا طنز کے ساتھ اپنی بیوی کے اس بنیادی یقین کو ہی چیلنج کر دیا۔ اس نے پوچھا کہ تم تو کہتی تھیں پردہ میری شرط ہے، تو کیا ملا اس پردے سے؟ زندگی تو گزر ہی رہی ہے، کیا فرق پڑا آخر؟ اب بیوی نے جواب میں بحث نہیں کی بلکہ فیصلہ کیا کہ وہ عملی طور پر دکھائے گی کہ پردے نے واقعی کیا فرق ڈالا تھا۔ اس نے ایک بڑا سادہ سا منصوبہ بنایا۔ شوہر کو کہا کہ تم ساتھ والے کمرے میں چھپ جاؤ، خود اپنے بال بکھیرے اور رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے اپنے بیٹوں کو ایک ایک کر کے بلایا تاکہ ان کا رد عمل دیکھے۔ پہلا بیٹا جو مکمل پردے کے زمانے میں پیدا ہوا تھا بھاگا آیا اور ماں کو تسلی دی کہ اماں صبر کریں، ابا آپ سے محبت بھی تو کرتے ہیں۔ پھر منجھلا بیٹا آیا جو نیم پردگی کے دور میں پیدا ہوا تھا۔ وہ تھوڑا غصے میں تھا لیکن صرف اتنا بولا کہ ابا نے ٹھیک نہیں کیا، مگر آپ پریشان نہ ہوں۔ لیکن جب تیسرا بیٹا آیا، وہ بیٹا جو اس وقت پیدا ہوا تھا جب ماں مکمل طور پر بے پردہ ہو چکی تھی، اس کا رد عمل تو جیسے ایک دھماکہ تھا۔ وہ گالیاں بکتا ہوا اور اپنے باپ کو ظالم کہتا ہوا سیدھا ڈنڈا اٹھا کر کمرے کی طرف لپکا۔ بس اسی موقع پر بیوی نے اپنے شوہر کو آواز دی کہ اب باہر آ جاؤ، تاکہ وہ اس گہرے فرق کو سمجھا سکے جو اس نے ابھی دکھایا تھا۔ اس نے وضاحت کی، پہلا بیٹا تب پیدا ہوا جب میں مکمل پردے میں تھی تو اس نے تمہاری عزت کا بھی پردہ رکھا۔ دوسرا نیم پردگی کے دور میں آیا تو اس نے کچھ تو لاج رکھ لی، لیکن تیسرا جب میں بے پردہ تھی تو وہ تمہیں بھی سب کے سامنے ننگا کر کے رکھ گیا۔ تو اس کہانی کا حاصل کلام یہ ہے کہ پردہ صرف کپڑے کا ایک ٹکڑا نہیں بلکہ یہ عورت کی فطرت، اس کی حفاظت اور بنانے والے کا ایک اصول ہے، اور یہ کہ عزت صرف جسم تک ہی محدود نہیں ہوتی۔ یعنی اس کہانی کا سب سے مرکزی خیال یہ ہے کہ پردے کی پابندی کا اثر صرف ایک فرد پر نہیں ہوتا بلکہ آنے والی نسلوں کے کردار اور ان کے مزاج پر بھی براہ راست پڑتا ہے۔ یہ ایک انفرادی عمل سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اور اس حکایت کا آخری اور سب سے طاقتور جملہ یہ ہے کہ جس دن عورت کا پردہ اترا اسی دن مرد کی عزت بھی تنہا رہ گئی۔ یہ جملہ مرد اور عورت دونوں کی قسمت کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ یہ صرف پردے کی بات نہیں بلکہ اس سے بھی بڑے خیال کے بارے میں ہے کہ جن روایتوں کو ہم اپناتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں وہ ہماری آنے والی نسلوں کے کردار کو کیسے بناتی یا بگاڑتی ہیں۔